اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آ گئی ہے۔ اس نور سے کیا مراد ہے؟ جمہور مفسرین کا اتفاق اور اجماع اس بات پر ہے کہ اس نور سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ پھر نور کی دو جہتیں ہیں، ایک ہے نور حسی اور دوسرا ہے نور معنوی۔ نبی کریم علیہ السلام کے نور معنوی ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ نور حسی میں بعض لوگوں کا اختلاف ہے، لیکن صحیح اور اصل بات یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک نور حسی بھی ہے اور نور معنوی بھی ہے۔ اور نور معنوی کس طرح ہے کہ تاریخ عرب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت مبارکہ سے قبل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ سے پہلے عرب میں کس طرح کی جہالت اور کس طرح کی گمراہی پائی جاتی تھی، یہ کسی سے مخفی نہیں۔ اس طرح کی جہالت تھی اور ایسی انسان کی بے توقیری اور وہ بے عزتی کی جاتی تھی، اور بالخصوص غلاموں کو تو کسی کھاتے میں لائے نہیں جاتا، غلام کو تو کوئی انسان سمجھتا ہی نہیں تھا۔ ایک انسان، ایک غلام اگر اپنے آقا کے جوتے دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں اس لیے رکھتا تھا کہ کہیں دھوپ میں پڑے پڑے خراب نہ ہو جائے، آقا اس کو جوتے مارتا، آقا اس پر کوڑے برساتا ہے، کہتا ہے تو غرور اور تکبر کا شکار ہو گیا، تو متکبر ہو گیا، تو نے میرے جوتوں کو میری اجازت کے بغیر ہاتھ لگایا تو کیوں لگایا؟ تو ہوتا کون ہے میرے جوتوں کو بغیر اجازت کے ہاتھ لگانے والا؟ آقا اپنے غلام کو مار رہا ہے اس بات کا، حالانکہ اس نے جوتے اٹھا کر دھوپ سے چھاؤں میں اس لیے رکھے تھے کہ دھوپ میں خراب ہو جائیں گے، لیکن آقا اس کو مار رہا ہے۔ یہ ایسی غلاموں کی بے توقیری اور وہ بے عزتی کی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر اقبال اسی بات کو بیان کرتا تھا، کہتا ہے غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی۔ غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی۔ جسے زیبا کہیں آزاد بندے وہی ہے زیبا۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ کہتے ہیں غلاموں کو تو کسی کھاتے میں لائے ہی نہیں جاتا۔ ایسی غلاموں کی بے عزتی اور بے توقیری کی جا رہی تھی اس زمانے کے اندر، جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاشرے میں آمد ہوئی، اور آپ نے زمانے سے اس جہالت کو کس طرح دور کیا کہ میرے آقا علیہ السلام جب معراج پر گئے اور جب آپ معراج سے واپس آئے تو میرے آقا نے اپنے غلام حضرت بلال کو بلایا، فرمایا بلال تو عمل کیا کرتا ہے؟ میں معراج پر گیا تھا تو تیرے چلنے کی آہٹ میں نے عرش پر سنی۔ کیا سمجھتے ہیں اس جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن نہیں اتار دی ہوگی؟ اور حضرت بلال فرش زمین سے فراز عرش پر نہیں پہنچ گیا ہوگا کہ کہاں غلاموں کی وہ بے توقیری اور وہ بے عزتی کی جا رہی تھی، اور کہاں میرے آقا غلام کو یہ مقام دے رہے ہیں۔ فرمایا بلال تو عمل کیا کرتا ہے کہ میں نے تیرے چلنے کی آہٹ عرش پر سنی ہے۔ یہ آپ کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے جب اپنے علاقے داریہ چلے گئے تھے
اور خواب میں جب نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو فرمایا بلال چنگا ہمارا یار ہے بلال، اچھا ہمارا یار ہے، اب ملنے بھی نہیں آتا۔ حضرت بلال نے راتوں رات تیاری کی اور مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آ رہے ہیں، حضرت عمر فاروق امیر المومنین ہیں، آپ مدینے سے باہر آئے اور حضرت بلال کا استقبال کیا اور آپ نے وہ تاریخ ساتھ جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا بلال لوگ تو پتہ نہیں تجھے کیا کہتے ہوں گے، فرمایا بلال لوگ تو پتہ نہیں تجھے کیا کہتے ہوں گے، لیکن فرمایا یا بلالو انت سجدنا، فرمایا بلال تو ہمارا سردار لگتا ہے، فرمایا بلال تو ہمارا سردار لگتا ہے۔ کہاں غلاموں کی وہ بے توقیری اور کہاں حضرت بلال کو یہ مقام دیا جا رہا ہے کہ جب حضرت بلال مدینے میں آئے تو عورتیں چھتوں پر چڑھ گئی، بچے گلیوں میں باہر آ گئے کہ مؤذن رسول آ گئے۔ مدینے کے اندر شور مچ گیا کہ مؤذن رسول حضرت بلال تو آ گئے، رسول کہاں ہے؟ بچے گلیوں میں باہر آ گئے، عورتیں چھتوں پر چڑھ گئی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگ گئے، زیارت کرنے لگ گئے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں آ گئے۔ ہر طرف شور مچ رہا تھا کہ مؤذن رسول تو آ گئے، رسول کہاں ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار اقدس پر حاضر ہوئے۔ جب صحابہ کو پتہ چلا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے اور صحابہ نے حضرت بلال کو فرمایا بلال وہ اذان تو سنا دے جو ہمارے آقا کو سنایا ہے، فرمایا بلال وہ اذان تو سنا جو ہمارے آقا کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں اب میرے میں ہمت نہیں ہے کہ میں اب وہ اذان پڑھ کر سناؤں، کہا جب میں اذان پڑھا کرتا تھا میری نظر منبر پر پڑتی تھی تو میں سرکار کی زیارت کر لیا کرتا تھا، اب میرے میں وہ ہمت نہیں رہی کہ میں تمہیں وہ اذان پڑھ کر سناؤں۔ اتنے میں مشورہ ہوا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو بلاؤ، وہ آ کر حضرت بلال کو کہیں گے تو حضرت بلال اذان سنائیں گے۔ شہزادے آ گئے، شہزادوں نے آ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا بلال آج وہ اذان تو سنا دے جو ہمارے نانا کو سنایا گیا، فرمایا بلال وہ اذان تو سنا جو ہمارے آقا کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے جب شہزادوں کی یہ بات سنی تو آپ ٹال نہ سکے، پہلے تو ٹالتے رہے کہ میرے میں اب وہ ہمت نہیں ہے کہ میں تمہیں وہ اذان پڑھ کر سناؤں، لیکن جب شہزادوں نے کہا فرمایا بلال وہ اذان پڑھ کر سنا جو ہمارے نانا کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال چبوترے بلال پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اذان پڑھنا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل لرز رہا ہے، ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل لرز رہا ہے، کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شوق مست اذان سے۔ بلال نے اذان پڑھنا شروع کی، اللہ اکبر کہ اذان سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذان سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تو بس ایک اس کی دید کا بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ حضرت بلال نے اذان پڑھنا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب حضرت بلال اذان پڑھتے پڑھتے کلمہ شہادت پر پہنچے اور کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، جب آپ نے یہ بات پڑھی منبر پر نظر پڑی، آہ منبر خالی۔ حضرت بلال کی اذان پڑھتے پڑھتے جب نظر پڑی نا منبر پر، آہ منبر خالی تھا، حضرت بلال خش کھا کے نیچے گر گئے، ہوش آیا، فرمایا میں نہیں کہتا تھا کہ اب میرے میں ہمت نہیں رہی کہ میں تمہیں وہ اذان پڑھ کر سناؤں، کہاں غلاموں کی وہ بے توقیری اور وہ بے عزتی کی جا رہی تھی، اور کہاں حضرت بلال کا یہ مقام دیا گیا۔ حضرت بلال کو میرے آقا نے فرمایا میرا بلال سب سے پہلے جنت میں جائے گا، سب سے پہلے جنت میں میرا بلال جائے گا،
عرض کی یا رسول اللہ صحابہ سے پہلے بھی؟ رات کی ٹائم تو کافی ہو گیا ہے. عرض کی یا رسول اللہ کیا صحابہ سے پہلے بھی؟ فرمایا ہاں میرا بلال صحابہ سے پہلے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خلفائے راشد سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں میرے چاروں یاروں سے بھی پہلے. عشق اور بڑا، عشق اور بڑا، عشق اور بڑا. عرض کی یا رسول اللہ کیا انبیاء سے پہلے؟ کیا انبیاء سے پہلے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں بلال انبیاء سے پہلے. عشق اور بڑا. عرض کی یا رسول اللہ آپ سے پہلے؟ آپ سے پہلے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں بلال مجھ سے بھی پہلے. جس سواری پر میں سوار ہوں گا اس کی نکیل تیرے ہاتھ میں ہوگی. میں سوار ہوں گا پہلے جنت میں میرا بلال جائے گا، بعد میں میں جاؤں گا. شان مصطفیٰ علماء اہل سنت. کہاں غلاموں کی وہ بے توقیری اور وہ بے عزتی کی جا رہی تھی، اور کہاں حضرت بلال کو یہ مقام دیا گیا. جب مکہ فتح ہوا میرے آقا کی سواری پر ایک چھوٹا سا بچہ آپ کے ساتھ سوار تھا. لوگ سمجھ رہے تھے شاید یہ بہت بڑے قبیلے کے سردار کا لڑکا ہوگا، بیٹا ہوگا، لیکن وہ کسی قبیلے کے سردار کا بیٹا نہیں تھا. وہ ایک غلام زادہ تھا، حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا، حضرت اسامہ بن زید، یعنی غلام کے بیٹے کو میرے آقا نے اپنے ساتھ سوار کیا. لوگوں کو یہ بتا دیا کہ غلاموں کو ایسے بے عزت نہ کیا کرو. میرے آقا نے اس زمانے سے جہالت کو دور کر دیا اور ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا. ایک غلام کو تو میرے آقا نے اپنے ساتھ سوار کیا اور دوسرے غلام حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا. میں بلال آج کعبے کی چھت پر چڑھ جا اور کعبے کی چھت پر چڑھ کر آج اذان سنا. حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مسجد نبوی میں اذان پڑھی، منہ کیا کعبے کی طرف. میں نے سفر میں اذان پڑھی، منہ کیا کعبے کی طرف. میں نے حضر میں نماز پڑھی، اذان پڑھی، منہ کیا کعبے کی طرف. میں نے بدر میں اذان پڑھی، منہ کیا کعبے کی طرف. میں نے احد میں اذان پڑھی، منہ کیا کعبے کی طرف. یا رسول اللہ میں جہاں جہاں اذان پڑھتا رہا منہ کرتا رہا کعبے کی طرف. یا رسول اللہ آج میں کعبے کی چھت پر چڑھا ہوں، آج منہ کدھر کروں؟ میرے آقا نے فرمایا بلال تیرا نبی تجھے حکم دیتا ہے کہ آج میری طرف رخ کر کے اذان پڑھ دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عصمت و شان مصطفیٰ. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی اسی بات کو بیان کرتے رہے. فرماتے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. واپس سے بولتے ہیں ذرا سبحان اللہ. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کہاں غلاموں کی وہ بے عزتی اور بے توقیری، اور کہاں غلاموں کو میرے آقا نے یہ مقام عطا فرما دیا اور اس زمانے سے جہالت کو دور کر دیا. ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا. اور آپ تاریخ عرب کا مطالعہ کریں، وہ لوگ کس طرح کی جہالت میں مبتلا. توجہ کیجئے گا جہالت کس طرح کی. اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے. اس زمانے میں اس معاشرے میں اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی اس کا منہ کالا ہو جاتا تھا، اور اس کے پاس عزت بچانے کے لیے صرف ایک رستہ ہوتا تھا کہ گڑا کھودے اور اپنی بیٹی کو اس میں دھکا دے کر اوپر سے مٹی ڈالے. زندہ در غور کرتے ہو کہ ایسا جرم ہے کہ قرآن کریم میں رب ارشاد فرماتا ہے، فرمایا اذ الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت. کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچیوں سے فرمائے گا، فرمایا اے لڑکیوں یہ بتاؤ تمہیں کس جرم کی وجہ سے قتل کیا گیا، کس جرم کی وجہ سے تمہیں مارا گیا. حالانکہ ہونا تو ایسا چاہیے کہ جس نے جرم کیا اس سے پوچھا جائے کہ تو نے جرم یہ کیوں کیا. مجرموں کو ڈیر میں لانا چاہیے، اس سے پوچھا جائے تو بتا تو نے یہ جرم کیوں کیا. لیکن رب بچیوں سے پوچھ رہا ہے اے لڑکیوں تم یہ بتاؤ
کہ تمہیں کس جرم کی وجہ سے قتل کیا گیا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ بچیوں کا قتل ایسا گھنونا جرم ہے کہ رب تعالیٰ ان کے ظالم باپوں سے بھی گفتگو کرنا گوارا نہیں کرتا۔ رب ان بچیوں سے پوچھ رہا ہے کہ تم بتاؤ کہ تمہیں کس جرم کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ میرے آقا کی جب اس معاشرے کے اندر، اس معاشرے میں جب آمد ہوئی اور میرے آقا کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، میرے آقا کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، آج اگر میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی اچھا جملہ بولوں، اگر آج میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی محبت بری بات کہہ دوں، آپ لوگ اگر اپنی بیٹی کے لیے کوئی پیار بری باتیں یا پیار کے جذبات کا اظہار کریں، کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ اس زمانے کے اندر جب بیٹیوں کو منہ کی کارک سمجھا جاتا تھا، اور اس زمانے کے اندر جب بیٹیوں کو بے عزتی تصور کیا جاتا تھا، اس معاشرے کے اندر جب میرے آقا کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو میرے آقا نے وہ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، فاطمہ تو بدا تم منی، فرمایا لوگوں سنو، تم تو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے اپنے جگروں پر ٹھنڈا کرتے ہو، فرمایا تم تو اپنی بیٹیوں کو مار کر اپنے جگروں کو ٹھنڈا کرتے ہو، فرمایا لوگوں سنو، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، فرمایا لوگوں سنو، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے آقا نے اس زمانے سے جہالت کو دور کیا، اور یہاں تک میرے آقا نے فرمایا لوگوں غور کرنے کی بات ہے، یہ جو معاشرہ چل رہا ہے نا، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، اب بھی وہ زمانے جاہلیت کی باتیں آ رہی ہیں۔ کسی کے گھر بیٹا پیدا ہو جائے، مٹھائیاں بانٹے گا، خوشیاں منائے گا، لیکن معاذ اللہ اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو سوگ والا سما ہوتا ہے۔ بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں لیکن ہمارے اندر بھی آج زمانے جاہلیت کی باتیں پائی جا رہی ہیں۔ بیٹی پیدا ہو جائے تو کوئی خوشی نہیں مناتا، کوئی لڈو نہیں بانٹتا، کوئی مٹھائیاں نہیں بانٹتا، پوچھا رہے کیا ہوا؟ بس بیٹی پیدا ہوئی۔ اللہ اکبر، سوگ والی حالت۔ پیارے اسلامی بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں، توجہ سے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی پرورش اسلام کے مطابق کرے، پھر ان کا نکاح کر دے، فرمایا ایسا شخص قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ بیٹیوں کی عظمت، خدا کی قسم، میرے آقا نے بیان فرمایا۔ میرے آقا نے بیٹیوں کی عظمت بیان کی، فرمایا بیٹیوں کو برا نہ سمجھا کرو، یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، اور خدا کی قسم بیٹیاں جتنا اپنے باپ سے پیار کرتی ہیں بیٹے اتنا پیار نہیں کرتے، تو بیٹیوں کو نحوست نہ سمجھا کرو، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ اور جس طرح وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو مار دیتے تھے، اسی طرح کوئی بھائی یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ کل کو کوئی اس کا بہنوئی بنے، وہ اپنی بہنوں کو بھی مار دیتے تھے، اپنی بہنوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اپنی بہنوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اس زمانے کے اندر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن، آپ کی سگی بہن تو ہے نہیں، آپ کی رضائی بہن یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی، کہ جن کا نام حضرت شیمہ بتایا جاتا ہے۔ یہ حضرت شیمہ وہی ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کو کھلایا کرتی تھی۔ جب شام ہوتی ہے، پچھلا پہر آتا ہے، تو ماں اپنی بڑی بیٹی کو اپنا چھوٹا بیٹا دے کر کہتی ہے جا اپنے ویر کو کھلا کر لے کر آ، میں اتنا کھانا تیار کر لیتی ہوں۔ اور جہاں پر حضرت شیمہ جاتی تھی وہاں بہت ساری بچیاں اپنے اپنے بھائیوں کو لے کر آیا کرتی تھی، اور ہر بہن کو اپنا ویر ہی سونا لگتا ہے، ہر بہن کو اپنا ویر سونا لگتا ہے، چاہے وہ کالا کلوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ہر بہن کہتی ہے جتنا میرا ویر سونا ہے اتنا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن جب حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم علیہ السلام کو لے کر وہاں جاتی نا، ساری لڑکیاں کہتی شیمہ کا ویر آ گیا ہے، شیمہ کا ویر آ گیا ہے، اور کہتی شیمہ تیرے ویر کی تو ریس ہی کوئی نہیں ہے، شیمہ کا ویر سب سے سونا ہے۔ ہوا کیا؟ حضرت شیمہ جوان ہو گئی، اور حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ایک قبیلے میں ہو گیا، آپ ادھر چلی گئی، اور نبی کریم علیہ السلام مکہ المکرمہ پہنچے۔
اعلان نبوت ہوا، پھر اس کے بعد آپ مدینہ المنورہ ہجرت کر کے آگے ہوا کیا، توجہ سے سنیے گا، ہوا کیا کہ اہل مدینہ یعنی مسلمانوں کی لڑائی اس قبیلے کے ساتھ ہو گئی کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کا نکاح ہوا، مسلمانوں نے اس قبیلے والوں سے لڑائی کر کے ان کے چند بندوں کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا اور فرمایا ہم تمہارے بندے اس وقت رہا کریں گے جب تم ہمیں اتنے اتنے پیسے دو، پیسے لے کر آؤ اور اپنے بندے چھڑوا کر لے جاؤ۔ انہوں نے مال اکٹھا کرنا شروع کیا، قبیلے والوں نے ہر دروازے پر جاتے، دروازہ کھٹکھٹاتے اور جا کر کہتے ہیں کہ ہمارے بندے گرفتار ہو گئے، اہل مدینہ نے ہمارے بندے پکڑ لیے، ہم نے ان کو رہا کروانا ہے، لہذا مال چاہیے، اور سارے لوگ کچھ نہ کچھ دیتے چلے جاتے۔ ان وہ جاتے جاتے انہوں نے حضرت شیمہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹا دیا۔ جب حضرت شیمہ کا دروازہ کھٹکھٹایا نا، حضرت شیمہ باہر آئی، فرمایا آؤ قبیلے والوں آج کیسے آنا ہو میرے دروازے پر؟ کہتے ہیں شیمہ ہمارے بندے کچھ گرفتار ہو گئے، ہمارے بندے پکڑے گئے، ہم نے ان کو رہا کروانا ہے، مال چاہیے، انہوں نے مال مانگا ہے۔ حضرت شیمہ فرماتے ہیں تمہارے بندے پکڑے کنہوں نے گرفتار کیے ہیں تمہارے بندے؟ کہتے ہیں شیمہ اہل مدینہ نے۔ اہل مدینہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ مدینے کے اندر نبوت کا اعلان کرنے والے ایک شخص ہیں، ان لوگوں نے ہمارے بندوں کو پکڑ لیا ہے۔ شیمہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان کا نام محمد بتایا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نام سنا، آپ نے فرمایا قبیلے والوں پیسے اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ساتھ لے جانا، تمہارے بندے میں رہا کروا دوں گی، تمہارے بندے میں چھڑوا دوں گی۔ انہوں نے کہا شیمہ تو ہمارے بندے کیسے چھڑوا دے گی؟ انہوں نے کہا مال مانگا ہے، انہوں نے کہا پیسہ مانگا ہے۔ حضرت شیمہ کہتی ہے جن کا تم نام لے رہے ہو وہ تو میرے ویر لگتے ہیں، وہ تو میرے بھائی لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا شیمہ پھر دیر کس چیز کی، ابھی چلنا ہمارے ساتھ اور ہمارے بندوں کو رہا کروا دے۔ حضرت شیمہ آگے آگے چلنے لگی، پورا قبیلہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ آج ایک بہن کو عزت و وقار ملنے جا رہا ہے، آج ایک بہن کو عزت و وقار ملنے جا رہا ہے۔ کہاں وہ لوگ بہنوں کو قتل کر دیتے تھے، بہنوں کو مار دیتے تھے، اور کہاں آج ایک بہن آگے آگے جا رہی ہے، پورا قبیلہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ حضرت شیمہ مدینے پہنچے تو ماحول ہی الگ تھا، ماحول ہی بدلا ہوا تھا۔ وہ دور چلا گیا جب لوگ راہوں میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، وہ دور چلا گیا جب لوگ جو ہے وہ کوڑا کرکٹ ڈال دیا کرتے تھے، وہ دور چلا گیا جب لوگ سجدے کی حالت میں اونٹ کی بھاری اوجھڑیاں رکھ دیا کرتے تھے، وہ دور چلا گیا جب لوگ آپ پر پتھر برسایا کرتے تھے۔ اب تو وہ دور آ گیا ہے، رب نے قرآن اتار دیا ہے اور رب قرآن میں فرما چکا ہے، فرمایا اے لوگو اگر تم میرے محبوب سے بات کرنا چاہو پہلے گھر جاؤ، جا کر صدقہ دو، پھر آ کر میرے محبوب سے بات کرنا۔ اور فرمایا جب میرے محبوب سے بات کرنے لگو اپنی آواز کو میرے محبوب کی آواز سے اونچا نہ کر دینا، تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ ہو۔ فرمایا اگر تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند ہو گئی یاد رکھنا سارے اعمال برباد کر دو، سارے اعمال برباد کر دوں گا۔ رب نے قرآن اتار دیا ہے۔ حضرت شیمہ کاشانہ اقدس کے قریب ہوئی، دیکھا صحابہ پہرا دے رہے، صحابہ پہرا دے رہے، اور دروازے پر دو صحابی کھڑے ہیں ننگی تلواریں لے کر تان کر کھڑے ہیں۔ حضرت شیمہ جب آگے جانے لگی نا صحابہ نے روک لیا، صحابہ نے روک لیا، فرمایا او پاتا نشین عورت، او دیہاتی عورت، او پینڈو عورت رک جا، آگے بارگاہ رسالت ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل بھی نہیں جاتا، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جاتا۔ فرمایا او پاتا نشین عورت رک جا، آگے بارگاہ رسالت ہے۔ حضرت شیمہ نے جب یہ بات سنی تو حضرت شیمہ نے ان کے بازوؤں کو پکڑ لیا اور پکڑ کر جھٹکا دیا، فرمایا خلو سبیلی انا اخت نبی قوم، کہا میرا رستہ چھوڑ دو، مجھے جانتے نہیں ہو میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں، کہا مجھے جانتے نہیں ہو میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی نا صحابہ کی نظریں جھک گئی، سر جھک گیا کہ یہ تو ہمارے آقا کی بہن تشریف لے آئے۔ حضرت
शीमा रज़ी अल्लाह ताला आगे बढ़ी, मेरे आका ने खड़े होकर अपनी बहन का इस्तिकबाल किया, खड़े होकर अपनी बहन का इस्तिकबाल किया और मेरे आका ने अपनी बहन को इज्जत और वक़ार की मसनद पर बिठाया। यारो देखो कहां बहनों की बेइज्जती और बेतौकीरी की जा रही थी और कहां मेरे आका ने बहन को ये मकाम दे दिया। कहां वो लोग अपनी बहनों को मार दिया करते थे और कहां आज बहन को ये मकाम मेरे आका ने दे दिया कि आज एक बहन की रुखसती हो रही है तो भाई की आंखों से आंसू टपकते, भाई रो रहे हैं कि मेरी बहन की रुखसती हो रही है। ये तो वो लोग थे, ये तो वो लोग थे जो अपनी बहनों को मार दिया करते थे। अरे ये तो वो लोग थे जो अपनी बहनों को कत्ल कर देते थे। आज भाई बहन की रुखसती पर रो रहा है, आज भाई बहन की रुखसती पर आंसू बहा रहा है। ये भाई के दिल में बहन की मोहब्बत किसने डाली? ये भाई के दिल में बहन का प्यार किसने डाला? आमिना के लाल नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत और शान-ए मुस्तफा और हमारे अहले सुन्नत। मेरे आका ने अपनी बहन को इज्जत व वक़ार की मसनद पर बिठाया और फरमाया मेरी बहन आज कैसे आना हुआ। हजरत शीमा रज़ी अल्लाह ताला ने कहती है भाईजान आज काम एक ऐसा पड़ गया और क्या आज मुझे खुद आना पड़ा। फरमाया मेरी बहन मुझे पैगाम दे देती, मैं अपने किसी सहाबी को भेज देता वो तेरा काम करके आ जाता, तूने खुद क्यों ज़हमत की। कहा भाईजान आज काम ही ऐसा पड़ गया था कि आज बहन को भाई के दरवाजे पर आना पड़ा। मेरे आका ने फरमाया मेरी बहन था कि आज बहन को भाई के दरवाजे